گرامی قدر حضرات، کل تو لے کے مسلسل ایک موضوع تے گفتگو جاری ہے، ختم نبوت دے اعتبار نال۔ حافظ صاحب بھی یہی گل کر رہے ہیں اور میں اس گل نو کنٹینیو کردے آیا، اگے بڑھاواں گا۔ قرآن افضل اور سچی کتاب ہے، لا ریب، بے عیب، واحد دنیا دی یہ کتاب ہے جیسا کہ لا ریب۔ میں وہ کتاب ہے جن دے شک دی گنجائش بھی نہیں، شک دی گنجائش۔ لیکن مجموع ایمان دی گل ہے، کچھ بندے ان دے چ بھی وعدہ گھٹا مندے، نصیباں دی گل ہے۔ ایڈی معتبر کتاب نو بھی کچھ بندے ہیرا پھیری سمجھ دے نہیں، غیر تے غیر رہ گئے، کچھ کلمہ پڑھ کے بھی ہیرا پھیری سمجھ دے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اسی اپنے عقیدے دی بات کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ بندے جڑے ایمان رکھ دینے اس کتاب اتے جیڑی سونیا میں تیرے تے نازل کیتی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جیڑی تھوڑی طرف نازل کیتی کی کتاب ہے نا قرآن، بھئی یہ سبق نو یاد کرنا ہے، توجہ پوری توجہ رکھنی ہے اور اس نو یاد رکھنا ہے، بڑی فائدہ دے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ایمان رکھ دیں اس کتاب اتے جیڑی تھوڑی طرف نازل کیتی گئی ہے، یعنی قرآن۔ اس کتاب تو مراد قرآن۔ وما انزل من قبلک، ایتھے ان بڑا باریک نکتہ ہے اور اس نو تساں سمجھ لیا تے موڑے بھلن والا نہیں، یہ ایڈا دل وچ بان والا۔ وما انزل من قبلک، اور اس سے بھی ایمان رکھ دینے جیڑا نازل کیتا گیا ہے تواڈے تے نازل ہون والی کتاب قرآن تو پہلے۔ بھائی سمجھ آئیے؟ بھائی پیچھے والے بھائیان میں سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے اس گل دی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو دسو میں دوبارہ دہرا دیں، بلکہ میں دہرا دینا تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے بندے جڑے نے وہ ایمان رکھ دینے اس کتاب اتے جڑی تواڈے تے نازل کیتی گئی ہے۔ اچھا یار اس میں شروع تو پڑھ دینا ہے، سورت باقرہ ہے، پہلا سپارہ جتو شروع ہوندہ ہے سورہ الحمد تو اگے سورہ بقرہ الف لام میم، اس تو کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ اتھو یہ گل چل دی اتھے گل آئی ہے، بجیڑی کتاب میں تیرے تے محبوبہ نازل کیتی ہے اے دیتے بھی ایمان رکھ دیں۔ وما انزل من قبلک، اس اتے بھی ایمان رکھ دینے جیڑا تواڈے تو پہلے نازل کیتا گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور
ان ایمان آلیاں دا اے بھی ایمان ہے ہن اگے قیامت ہونی ہے تے اس قیامت والے دیہڑے تے ایمان رکھ دے ہیں بھائی ضائع نہ کریا جے میری محنت نو ضائع نہیں کرنا بھائی توجہ کرنی ہے اللہ فرماندا محبوب اس تے بھی ایمان رکھ دین جیڑا میں تیرے تے نازل کیتا اس تے بھی ایمان رکھ دینے جیڑا تیرے تے نازل کرن تو پہلے نازل کیتا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تے اے اگے جیڑی قیامت ہونی ہے نا اس دے تے بھی ایمان رکھ دینے اتھے قرآن نے اعلان کر چھڑے ہے محمد مصطفیٰ تو بعد نہ کوئی کتاب ہونی ہے نہ کوئی نبی ہونا ہے قیامت ہونی ہے تو دیتے ایمان علیہ ایمان رکھنا ہے اتھے یہ حدیث سنا دے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ آنا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ میرے نبی نے فرمایا جی میں دو انگلن ایویں میں تے قیامت اس حدیث دی شرح دے اندر اگر جاواں گے حدیث دی تفصیل دے اندر جاواں گے اور اس دی وضاحت دے اندر جاواں گے تو نبی پہ دس دینے میں میرے تو بعد قیامت ہے اس درمیان نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اللہ نے فیصلہ کر چھڑیا اللہ نے فرمایا محبوبہ اعلان کر چھڑ دے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میرے تو بعد ہون کوئی نبی نہیں ہونا میں ختم نبوت دا تاج لے کے آیا ہے اللہ نے قرآن دے اندر کتنی اچھا قرآن دا بہترین اسلوب دیکھو طریقہ دیکھو قرآن دا کتنی خوبصورتی نال عقیدہ سمجھا چھڑے محبوب تے نازل ہوئی کتاب قرآن محبوب تو پہلیاں نازل ہوئی کتاباں تورات زبور انجیل انہاں تے بھی ایمان ساڈا ایمان ہے الحمدللہ ساڈا ایمان ہے حضرت جناب شیس علیہ السلام تے صحیفے نازل ہونا ساڈا ایمان حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام تے صحیفے دا نازل ہونا ساڈا ایمان مختلف انبیاء تے صحیفے نازل ہونا ساڈا ایمان تورات زبور انجیل دا نازل ہونا اس تے ساڈا ایمان ایک دا بھی انکار نہیں اور اس تو بعد کسی کتاب دا ذکر نہیں کیوں اس تو بعد اور کتاب ہونی کوئی نہیں اس تو بعد اور کوئی کتاب ہونی نہیں بابا جی یہ تھے بات ختم ہو گئی حضور تو بعد نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی اور امت ہے اللہ کریم جل جلالہ نے نبی بھی آخری بھیجیا کتاب بھی آخری بھیجی امت بھی آخری بھیجی بلکہ میں تے حدیث مبارکہ بیان کر دینا تاکہ میری بات مزید پختہ ہو کے تیرے دل دے اندر بیٹھ جائے اللہ اکبر کبیرہ اس کتاب دا نام یاد کر لو الانتہا مصنف دا نام ہے سائیں غلام رسول قاسمی علاقے آلے برکت ہے اس مرد کلندر پچھے چل پوئیے اس مرد مجاہد پچھے چلیے اے بیعت وقت صوفی بھی ہے عالم بھی ہے اور کمال درجے دے میرے حضور دے سچے عشق رسول بھی ہے آپ نے لکھی ہوئی ہے خوبصورت کتاب اور ختم نبوت والا مسئلہ اگر نوجوانوں تو ساں یاد کرنا ہے نا اے صرف ایک کتاب یاد کر لو اس کتاب نو صحیح طرح پڑھو اس دے اندر قرآن حدیث اقوال آئمہ اور ہر دور دے اندر جو ہویا ہے اس دی جو ہے وضاحت موجود ہے اور اے ساڑھے ایمان دی حفاظت واسطے کہ بہترین ثابت ہوئے گی اسی ختم نبوت تے صحیح طرح اپنے آپنوں جو ہے وہ از بار سان سبق یاد اور بعض دفعہ اے بھی حالت ہے بس ساڑھے کچھ بندیاں ختم نبوت دا پتہ ہی نہیں میں نہ سنے ہیں ختم نبوت اس تے کسے قادیانی نہ کسے مرضی نہ گفتگو کرنی پہ جائے ساڑھے سجنہ دوستان کو نہیں ہو اتنی صلاحیت ہونی کہ اندر نہ گفتگو کر سکے کیوں پڑھے یا نہیں اے بڑی آسان جی کتاب ہے
اس نو پڑھو، اس دن در ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد. صحابی رسول فرماندے نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا انا محمد، میں محمد، میں کیا محمد. اے بھائی تسی چپ کیوں بیٹھتے ہو؟ میں کو اوکھا لفظ بولے. فرمایا میں محمد، میں بولو بولو میں صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَا احمد، اور میں احمد. محمد دا معنی بھی دسی جاواں. محمد اس ہستی دا نام ہے جدا ہر ویلے، ہر گھڑی، ہر زمانے، ہر گھڑی وقت دے اندر جدا ذکر کیتا جائے انہوں محمد آخدے ہے. اور میرے نبی دا ذکر ویکھ لے، بڑے بڑے دنیا تے دانشور بھی آئے، بڑے بڑے لیڈر بھی آئے، انہاں دے نام مک گئے. میرے نبی دے نام دا ستارہ کل بھی چمک دا آیا، اج بھی چمک دا پیا ہے. جدو ساریاں دے ڈوب جانے نے میرے نبی دی عزت نالا ستارہ ادو میں چمک دا رہنا ہے. میرے نبی دا نام ادو بھی رہنا ہے جدو کسے دا نام نہیں رہنا، جدو کسے دا نام نہیں رہنا، جدو کسے دا نام نہیں رہنا ادو بھی آمینہ دلال دا نام رہنا ہے. اللہ نے جنت دے جتنے درخت نے ہر درخت دے پتے اتے آمینہ دلال دا نام لکھ چھڑیا ہے. حور و غلما دی پیشانیاں دے اندر حضور دا نام لکھے ہے. عرش، لو، کرسی محفوظ ہر جگہ تے میرے حضور دا نام تے ذکر ہے. اللہ دے بندیا ایک قیامت تائیں امت بھی رہنی ہے تو امت دے والی نبی دا نام بھی رہنا ہے. توجہ ہے جی آپ بابا میں ختم نبوت تے بھی ویکھ لو کتنے ڈاکے وجہ، لیکن میرے نبی سرکار دی عزت کوئی گھٹا سکدا؟ ہائے 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 ہائے. امام احمد رضا بولیا فرمانے نے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر. امام احمد رضا دا بھی ویسے ویکھ لو کیا لکھن دا طریقہ ہے، کتھوں شروع ہوئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور ورفعنا ذکرک کہہ سایا تجھ پر
ذکر بول ہے بالا تیرا اللہ اکبر میرے نبی سرکار نے فرمایا انا محمد میں محمد وَأَنَا أَحْمَدُ نڑے میں احمد وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْقُفْرُ میرے نبی نے فرمایا میں ماحیاں دا ترجمہ بندہ میں مٹان والا تے حضور نے وضاحت بھی نال فرما چھڑی ہے حضور فرما دینے میں آکے کفر نو مٹا چھڑے آئے وَأَنَا الْمَاحِي مَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ میں آکے کفر نو مٹا چھڑے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم نے منو اٹھان والا بنا کے گلے آئے قیامت والا دن ہونا اگے میں چلنا پیچھے پیچھے ساری مخلوق نے آ جانا ہے اگلا جملہ تیرے تے میرے سینے نو تسکین دین والا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَ النَّبِيٌّ میرے نبی دے غلامہ میرے حضور فرما دینے لوگوں میں عاقب بن کے آیا ماں عاقب عنوان دینے جدے تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہونا ہے جدے تو بعد اور کوئی نبی ہونا میں عاقب بن کے آیا میں عاقب بن کے آیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ہو اسی 99 نام نہیں پڑھ دے انہاں دے وچ حضور دا ایک نام عاقب بھی ہے تو حضور فرماندے نے عاقب او ہوندا ہے جن دے تو بعد کوئی اور نبی آنا جن دے تو بعد کوئی اور نبی آنا بابا جدو قرآن بھی اتنی صراحت نال دسدا ہے تے نبی دا فرمان بھی اتنی صراحت نال بیان کر رہے ہیں پھر مسئلہ اپنے دل دے ہر کونے دے اندر بٹھا لے کہ میرے نبی تو بعد اگر کوئی بندہ ختم نبوت تے حملہ کرے گا اور آکھے گا میں نبی ہاں یا رسول ہاں کسے قسم دا اصولی یا فروئی نبی بھی آکھے اس بندے کفر کیتا ہے کیونکہ قرآن بھی آخد ہے نبی دا فرمان بھی آخد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے توجہ ہے آپ انہا مرضیاں نال یاریاں نہ بنایا کرو بھائیاں دھن ان کنہ کو کھول کے سمجھائیے قادیانی کافر ہے اوے جڑا مرضیے کافر ہے اور جڑا کسے مرضی دے کافر ہونے شک کرے پتہ نہیں یہ کافر ہے یا نہیں او بندہ بھی کافر ہو جاندہ ہے
اتنے سخت قسم دا بدبخت مرضی اور قادیانی جڑا دو نام نے نا، مرضی قادیانی جڑا بھی دھن سمجھ آوے، جیڑا بندہ انہاں دے کفر چوی شک کرے وہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مومن ہو یہ جیڑا حضور دی ختم نبوت ڈنکے دی چوٹ سے بولدہ روے تے آکھے تاجدار ختم نبوت۔ بھائی بڑے کمزورار بولے جے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی تو بعد کوئی اور نبی ہو سکتا؟ ساڑی رہنمائی قرآن کر رہے ہیں، حضور دا فرمان کر رہے ہیں۔ بابا جدو اللہ دا قرآن نبی دا فرمان ساڑی رہنمائی کر رہے ہیں اور سانو دس رہے ہیں، بھائی جان پھر سانو کیوں نہیں اس چیز دی سمجھ آ رہی؟ امام الانبیاء دے غلاموں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ إِقَافَةً وَخُتِبَ بِيَ النَّبِيُّ حضرت جناب ابو ہریرہ راوی نے آپ فرماندے نے میں نبی پاک دے کولوں سنیا میں حضور نے فرمایا اللہ کریم نے 6 چیزاں دے اندر دوجیاں نبیاں نالوں مینوں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیڑا کمزور ہے وہ بھی مٹھا بول لوے، جیڑا دکھی ہے وہ بھی مٹھا بول لوے، جیڑا حضور دا ذکر سن کے دل راضی کر کے بٹھایا ذرا سینے دا ٹلا کے بول سبحان اللہ۔ حضرت نیوکار میرے نبی سرکار دے غلام جناب حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں 6 چیزاں دے اندر دوجیاں نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے اوتیت جوامع الکلم، اللہ کریم نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ اتھے آبی گل سمجھ آئی جاواں با جوامع الکلم کیے توجہ کرے آئے ہر گل دی سمجھ آ جاوے۔ حضور فرماندے نے کہ اللہ نے مینوں جامع کلام عطا فرمایا ہے۔ ادا مطلب ہے با حضور دے زبان چو جڑے لفظ نکل دے نا او ہندے ادھی لین، ایک لین، 1.5 لین نے، لیکن اس ایک ادھی لین اچھوی پوری زندگی دا میرا نبی خلاصہ بیان فرما چاہے۔ ایک کی مثال دے طور تے ایک حدیث بیان کر دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان دا مفہوم ہے کہ تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہے۔ اے ان لفظ ادھی لین دینا، تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف ہے۔ اے ان ادھی لین ہے نا، جیڑا ہے دیتے عمل کر لوے ہوتی ساری زندگی سدھی ہو جاندی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے مینوں جامع کلام عطا فرمایا وے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری روب نال مدد فرمائی ہے۔ میرے نبی دا دشمن 40 دن دی مسافت سے دور ہوئے ہاں، جویں جویں میرے نبی دے قریب ہوندہ سی او دے دل دے اندر میرے اللہ نے حضور دا روب بٹھانا شروع فرما دیندہ ہے۔ یعنی جویں جویں حضور دے نیڑے ہوندہ ہے او دا دل ڈردہ جاندہ وے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تیسری چیز احلت لی الغنائم، اللہ کریم نے میرے
واسطے مال غنیمت نو حلال فرمایا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا ہائے ہائے سنی تیرا سینہ نہ ٹھرے تے میں کی کراں میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم نے ساری کائنات میرے واسطے مسجد بنا چھڑیے پہلیاں امتاں دے اندر نماز پڑھن واسطے صرف عبادت والے خاص مقام تے ہونا پوندا سی اج تیرا تے میرا نبی پاک دی جناب والا فضیلت دا مقام ہے وے انہاں دے صدقے سانوں وی مقام ملیا وے جے بننے تے اوتھے پڑھ لے اللہ قبول کرے گا جے زمین دے اندر ہے اوتھے پڑھ لے اللہ قبول کرے گا جے اپنے کمرے دے اندر ہے اوتھے پڑھ لے اللہ قبول فرمائے گا جے چھت اتے جا کے پڑھ لیں اللہ قبول فرمائے گا اللہ کریم نے اپنے نبی نو فضیلت عطا فرمائیے سنیا گیا ہے تیرے قدم دے صدقے اساں ساری کائنات نو پاک کر چھڑیا ہے حضور دا صدقہ کائنات نو پاک فرما چھڑیا وے توجہ جناب جی عقیدے دی بات سمجھاواں جے تیرے دل دے اندر بات پیار والی داخل کراں میرے نبی سرکار نے اس زمین تے قدم رکھیا وے اللہ کریم نے حضور دے قدم دا صدقہ اس زمین نو پاک کر چھڑیا ہے یارا پھر مینوں کہن دیوا جدو میرے نبی سرکار صدیق نے موٹھیاں تے پایا ہے ادو ابو بکر صدیق مڑ کتنا پاک ہویا ہونا ہے نبی سرکار نے صدیق نو موڑیاں تے بھایا اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے میرے نبی سرکار نو موڑیاں تے بھایا غار سور دے اندر گئے نے میرے نبی سرکار دے قدم ابو بکر دے دل تے لگ دے گئے نے سوچ مڑ صدیق دا دل کڑا پاک ہوئے دا حضرت جی وقار میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم نے ساری کائنات میرے واسطے مسجد بنا چھٹیے وَتَہُورًا اور اللہ نے ساری کائنات نو پاک کر چھڑیا وے اے جناب والا آخری گل نہیں پنجویں گل جناب والا توجہ نال سنیا جے اللہ دے نبی نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً اللہ کریم نے پہلے جتنے نبی بھیجے نے کوئی کسے قبیلے والا نبی بن کے آیا وے کوئی کسے قوم والا نبی بن کے آیا وے کوئی کسے علاقے والا نبی بن کے آیا وے کوئی جناب والا عربیاں والا نبی بن کے آیا وے کوئی جناب والا اجمیاں والا نبی بن کے آیا وے کوئی ایک خطے واسطے نبی بن کے آیا ہے کوئی جناب والا چند مخصوص سالاں دے واسطے نبی آیا ہے کسی دی نبوت چند سالاں تو بعد ختم ہوندی گئی ہے لیکن تیرے تے میرے آمینہ دلال دی جدو واری آئی ہے اللہ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً کملی والے میں تیری رسالت نو چند لوگاں دے واسطے نہیں بڑھا کے بھیجیا میں تیری رسالت نو مشرق والیاں واسطے نہیں میں تیری رسالت نو مغرب والیاں واسطے نہیں میں تیری رسالت نو شمال یا خالی جنوب والیاں واسطے نہیں میں تیری رسالت نو خالی عربیاں واسطے نہیں میں تیری رسالت نو ساری کائنات دے اتے جاری کر چھڑے آئے اللہ فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم
جميعا میرے نبی دے غلامو اللہ دا قرآن وضاحت فرما رہی ہے اللہ فرماتا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے نبی دے غلاموں میرے نبی سرکار فرماندے نے اللہ کریم نے مینوں ساری کائنات النبی بنا کے بھیجیا وے ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا وے وختم بی النبینا آخری گل اللہ دے نبی نے فرمائی چھویں فضیلت اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے میرے تے آکے نبوت نو ختم کر چھڑیا ہے ہن میرے تو بعد اور نبی کوئی نہیں آنا میرے تو بعد اور نبی کوئی نہیں آنا تاں واسطے تا امام احمد رضا بولے تیا فرماند نے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے تُوشی ملنے گل دسو میں گرمی تے نہیں لگی لگی ہون لگی نہیں حالا ایڈی بھی کوئی نہیں میں تُوشی فوت ہو جانا کمت کا ملنی تو کوئی نہیں نا ایک معمول دے مطابق تھوڑا جا موسم تھوڑا جا حبس آڑا تے وہ جو زبان بول نہیں چلو پھر مل کے ذرا سارے مل کے بڑی ہے ایدہ میں تو پہلے مفہوم سمجھا لما جو شعر دون پورا سمجھا ہوئے رات ہوئے نا بڑی صفائی دینا بدل نہ ہوئے دھواں نہ ہوئے گھٹا مٹی نہ ہوئے بارش پہلے بس سے عرشے بہ گئی ہوئے مڑ پچھو نکلے کھرا تو دوان پتہ ہے نکے نکے ستارے بھی چمک دے آندے نا ایمیں گا لے اچھا این اسی حالت سرگی تو بعد سورج نکل آوے موسموں میں ہی صاف ہوئے ستارے دسنے نکے دسنے وڈے دسنے خدا دی قسمیں سارے نبی بڑی شان آئے سارے نبی بڑی شان آئے پر جدو تیرا تے میرا نبی آیا ہے ایڈ نور والا آیا ہے اس شمع نے آکے دوجے سارے ستارے جڑے نے انہاں تے غلبہ پا لیا ہے اے گل امام اہل سنت فرما رہے نا فرما دینے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع لے کر آیا ہمارا نبی شب سے قسم لی اٹھ کے بے کڑا نو پہ پڑھدا ذرا ایک باری کیمرہ گھماؤ ہاتھ لے را کے ذرا پیار نال پڑھو سب سے اولا جڑا بندہ ہاتھ نہ چاہے او دا گواڈی ذرا ایک باری تھوڑا جا گواڈیاں دا حق ہوندا دوجیاں دا خیال کرے اپنے بھرا دا ہاتھ چاہ کے انہوں بھی ثواب شامل کر لیا جے پیار نال بولیا جے اندر باہر والے بابا عشاق جی میں تو چاہ رہے ہیں نہ اگلیاں دا بھی ہاتھ چوامی تے ذرا اعلان کروامی سب سے
تسی بھی ہاتھ چاہو تے ذرا پیار نہ پڑھو سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے سب سے بالا توجہ ہے بھائی حرف آخر ہے ساڑھے نبی تو بعد کوئی اور نبی ساڑھے نبی تو بعد کوئی اور نبی مختصر بھائی ساڑھے نبی تو بعد اور کوئی نبی مرضائی آکھے نا بھئی ساڑھے نال دودھ لا لو تو انہوں آکھیا کرکڑ میں مال سن واللہ دیتا ہے اسی جی گھاٹ ریٹ تے دے لسان تھوڑا جو دارہ دے لسان اساں تین دینا سیال موڑچ میں بھی عادت سنی ہے وہ پیسے بھی جڑے جی وال دین دین تے نکت دین دین تے ریٹ بھی باڑا دین دین میں کننا باڑا دین دے ہو سن اللہ دے بندے ہوں نکی جی گل چیمان تو نہیں نہ بگاڑی نا تو دوائی لین جانی ہوئے تو پیسے بھر کے لے آویا کرو مفت دی بڑے ہوں میاں صاحب فرما دینے نا بھئی بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا اللہ دے بندے اس تو بڑی بے شرمی کیڑی ہوڑی ہے جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہے انہوں جا کے تو آکھیں ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ ویخ چھاڑ ڈپرا موت چنگی ہے ایسے ڈاکٹر نو جا کے بھی ہاتھ کی بھی کھانا ہے اللہ دے بندیا آجا حضور دا سچا ہودار وفادار بنا آج دے دور بھی یہ تو آکے کم از کم یار اور کچھ نہیں تھے سانو حضور نہ وفات مخلص نہ ہونی چاہیے دی ایدلے بھی راضی رکھیں ایدلے بھی راضی رکھیں ایدلے بھی راضی رکھیں پترا انج کو نو راضی رہنے مرضی قادیانی کافر ہے اور مرضیاں نال نرم گوشہ رکھنا ایمان دے خطرے دی علامت ہے یارا جیڑا تیرے نبی نال وفادار نہیں رہا تینوں ایڈا ہو دے نال پیار کیڑی گل تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس فتنے تو بچو واقع دینے جی وہ جی نماز بھی پڑھ دینے قرآن بھی پڑھ دینے میں کہا اصل مسئلہ تو تم سمجھ نہیں آیا بھڑیا نماز تو قرآن والا مسئلہ ہی نہیں جانے جی کیڑا مسئلہ ہے میں کہا میں تن کھول کے گل سمجھے نا تیرا تے میرا نبی ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی نے تے آخری نبی نے ان آیتوں عربے والے جڑے نے امردئی کانے قادیانی انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کانا جڑا ہے انہوں آکھیا ہے بے اے بھی اللہ دا نبی ہے تو مسلمانہ تیرا دل موڑے کیویں مان جاندہ ہے یہ گل اے گل تیرا دل کیویں مان جاندہ ہے زیادہ انہیں نہیں کرنا ٹھیک ہے جی کسے قادیانی نال ہاتھ ساتھ نہیں رلانا ہے دل بھی نہیں رلانا کوئی لین دین بھی نہیں کرنا تے 11 تاریخ سوموار نو بھئی ساڑی مسجد دے اندر ایسے مقام تے عرص اللہ حضرت دا اہتمام کیتا گیا ہے اور پرسنلی دعوت عرفان میں بڑی کوشش کیتی ہے محنت کیتی ہے تو میں بھی دون دے رہے ہیں تو ساؤنا ہے کورونا دے ڈیرے آنے بھی آنا ہے تے آج جتنے سنگی ساڑھے عزیز دوست ہیں انہیں سارے آنا ہے تے عشاء دی نماز مسیطی آ پڑھنی ہے کیونکہ دھون پتہ ہے ایسی محفل لیٹ نہیں کر دے میٹ ڈالے ہوں جو تُسے بھی آ جاؤ تے پیار ہے تے آج سنگی جڑے بچے ہیں جڑے بچے نے تھوڑا جا سفر تے ہے چلو کوشش کر لیا جے پہنچ سکو تے پہنچ جائے جے نہیں تے جڑے زیادہ دور دینے بھئی وہ تکلیف نہ فرمان پھر تو سارے سنگی کوشش فرمایا جے کہ شرکت کر کے اس دے وچ بھی انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت دے بارے اسی گفتگو کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت دا کی مقام اور کی سیرت ہے اللہ کریم جل جلالہ میری اور آپ دی مغفرت اور خیر فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ